الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دو تین چیزوں پر بات کروں گا جی۔ 4 سال کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے، جو خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے آئے، بہت دفعہ عدالتوں نے بلایا، بہت دفعہ پاکستان کے اداروں نے بلایا، ان کو اشتہاری قرار دیا، مجرم قرار دیا، اور اس کے علاوہ جناب بے شمار ان پر ایلیگیشن لگائے گئے۔ انہی اداروں کی مرہون منت وہ پاکستان لینڈ کر چکے ہیں۔ عمران خان جن کا نام لینے پر پابندی، جن کے اوپر اس وقت کراس لگا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب زمان پارک کے اندر تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اپلائی کیا تھا کہ مجھے ویڈیو لنک کے اوپر میرے اوپر جناب قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، مجھے دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، لیکن میرے نظام نے فرمایا تھا کہ جب تک آپ کو سٹریچر پر ڈال کر عدالت کے اندر نہیں لایا جائے گا، بائیو میٹرک نہیں ہوگی، آپ کی ضمانت کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ جو گند ہوا جی 17-18 ماہ کے دوران، اس گند کے اندر عرش شریف ہم سب سے بچھڑ گیا۔ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور قصور ان دونوں کا کیا تھا؟ یہ زبان بندی ان کی گئی پہلے، پھر جناب عوام پاکستان کو جھنڈا اٹھانے پر پابند کیا گیا کہ جھنڈا نہیں اٹھانا، پھر نام لینے پر جو میڈیا ہے اس کا الیکٹرانک میڈیا اس پر پابندی لگائی گئی۔ یہ سارا کچھ کر کے پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ان میں سے بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کلیئرنس دی گئی، پھر انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، جو پاکستان کے ساتھ معاملات طے کیے گئے تھے، کچھ جناب دوسرے ممالک کے ساتھ طے کیے گئے تھے، وہ تمام گارنٹیاں لینے کے بعد نواز شریف صاحب کو جب خطرہ ٹل گیا، اس وقت وہ انہوں نے پھر پاکستان کا رخ کیا۔ بہرحال کے بات مختصر ہے جی کہ نواز شریف صاحب آ گئے، پھر جناب بائیو میٹرک کی مشین اور بائیو میٹرک کرانے والے جنہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ سٹریچر پر ڈال کر آپ ان کو لے کر آئیں عدالت کے اندر، لیکن سوال ایک چھوڑتا ہوں جی سب لوگوں کے لیے کہ آپ سوچیں، وہ بائیو میٹرک چل کر گئی جناب ایئرپورٹ پر، نواز شریف صاحب جو ہے وہاں سے ان کو ایئرپورٹ سے پروٹوکول کے ساتھ نکالا گیا، VIP لاؤنج کے ذریعے ان کو باہر لایا گیا۔ سوال آج میں اپنی عوام سے چھوڑے جاتا ہوں جی، وہ یہ کہ عمران خان جو کچھ کہتا تھا، اللہ ان کو زندگی دے، وہ ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ عمران خان نے کہا تھا یہ سارا پلان بنایا گیا، مجھے کس طرح راستے سے ہٹایا جانا ہے، کس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کیا جانا ہے، کس طریقے ساتھ میرے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہونے ہیں، یہ تمام لندن پلان کا حصہ ہے۔ اور حال کے جی مریم نواز صاحبہ آج میرے قاعدے قانون کے مطابق آج وہ جیتی ہیں جی، اور سارا نظام پاکستان کا ہار گیا۔ انہوں نے کہا تھا یا مزاحمت ہوگی یا مفاہمت ہوگی، پہلے انہوں نے گجرانوالہ سے مزاحمت شروع کی، پھر اب مفاہمت ہوئی۔ اب یہ سوال میں اپنی عوام کی طرف چھوڑے جاتا ہوں جی کہ کس کس نے کیا کیا کیا، اور پورے نظام نے جو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا، یہ ایک سوچنے والا مقام ہے۔ وہ نواز شریف جس کو آج سے 4 سال بعد جب پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے، اس سے پہلے جو 1 سال کا دورانیہ تھا اس کے دوران کون کون سی چیز جو ہے ان کے اوپر الزامات نہیں لگائے گئے تھے، آج نواز شریف صاحب انہی اداروں انہی عدالتوں کے ذریعے پاکستان آئے، اور نواز شریف صاحب نے ثابت کیا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، اور انہوں نے کر کر دکھایا، اور جو سوچتے ہیں ہم جو سوچ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے، وہ نہ ہو سکا۔ آخر کار نواز شریف صاحب جیتے جی، مریم نواز صاحبہ جیتی جی۔ اس میں کتنی نہتے پاکستانی جو قربان ہوئے، کتنی املاک کا نقصان ہوا، کیا کچھ ہوا، یہ سارا جناب اسی طرح بے شمار لوگ ہیں جی جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمات کی اور وہ غدار قرار پائے۔ عمران خان بھی انہی میں ایک بندہ ہے جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانم بنائے، اور بے شمار اس نے کام کیے، لیکن وہ غدار ہوا۔ اور جو جسٹس عظمت سعید صاحب اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ سیاست کھیل ہے، سیسیلین مافیا کا سیاست کھیل ہے، گاڈ فادرز کا سیاست کھیل ہے، غنڈوں کا سیاست کھیل ہے، بازیگروں کا،
وہ ان کی دور اندیشی کو آج میں سلام کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر. جسٹس عظمت سعید اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں، ان کی دور اندیشی، ان کی ذہانت، ان کی فراست، یہ سب چیزیں آج میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. جو آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب ایکسٹینشن والے معاملے کو کورٹ کے اندر اٹھایا تھا اور اس وقت انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، آج اگر وہ فیصلہ عمران خان صاحب بار بار جیل کے اندر بیٹھ کر سوچتے ہوں گے تو معاملات ان کو یاد آتے ہوں گے. لیکن افسوس اس بات کا کہ آج میرے پاکستان کا نظام ایک سوال بن گیا. پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں بن گئی، جس طرف چاہو ان کو ہانک سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب پاکستان کے نظام، جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا سپیریئر نظام، عدالتی نظام نیچے سے 10ویں نمبر پر، یعنی اس میں 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، یعنی ٹاپ موسٹ لوئر 10 جو کنٹریز ہیں یا ان میں ان کا نام آتا ہے. پاکستان کی معیشت کا کیا حال جو 17 ماہ کے دوران کیا گیا، پاکستان کے ساتھ جو کچھ سنتوں کے ساتھ کیا گیا، جو کسان کے ساتھ کیا گیا، جو اور لوگوں کے ساتھ کیا گیا، جو اس وقت سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کی نوکریاں داؤ پر لگ چکی ہیں، بے شمار لوگ، وہ سب سراپا احتجاج ہیں. لیکن ہم جناب اس آدمی کے لیے فرش راہ ہو گئے جس پہ پورا جناب پاکستان کا نظام اس کے پاؤں میں ڈھیر ہو گیا. اس سے زیادہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا. جی اس خبر کی طرف 2 خبریں ہیں جی جن کو آپ انالیسس کریں گے تو آپ کو آنے والے وقت کا سینیریو سمجھ آئے گا. جی پہلی خبر ہے جی کہ نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا آج سے کچھ دن پہلے کہ میں فلاں فلاں بندے کا احتساب کروں گا، لیکن پھر وہ ان کو سمجھایا گیا، شہباز شریف صاحب کو گوجرانوالہ میں سمجھایا گیا، مریم نواز صاحبہ کو کچھ یہاں پر سمجھایا گیا، اس کے بعد ایک دم خاموشی ہو گئی. پھر اللہ کی سپرد کسی کو کیا گیا، کسی کو معاف کر دیا گیا، کسی کے مطلب کچھ نہ کہا گیا. لیکن نواز شریف صاحب کی جو جنم بھونی ہے اس کے اندر معافی کا لفظ کوئی نہیں، اپنے آپ میں وہ کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، اور بدلے کی آگ میں تقریباً وہ ہر وقت جلتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی اکثر اوقات جتنے بھی آرمی چیف پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آرمی چیف انہوں نے لگائے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جھگڑا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہی کا ہوا، اور اس کے علاوہ موزد عدلیہ پر سب سے زیادہ اٹیک انہی کی پارٹی نے کیے. اس کے علاوہ جناب جو ماڈل ٹاؤن ہوا اور اس طرح کے صانعات ہوئے وہ بھی انہی کی پارٹی کے نام جاتے ہیں. انہی کے جو ایم این اے ایم پی ہیں انہوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ جو کھیل انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ سٹیٹمنٹ وقتی طور پر خاموش کر دی گئی. پھر عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ مسلسل ان کے ساتھ ان کو ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس لائن سے نہیں ہٹنا، آپ نے معیشت کی بات کرنی ہے، تمام چیزوں کو بھول جانا ہے، آپ نے کسی پر اٹیک نہیں کرنا، کسی ادارے کو نشانہ نہیں بنانا، کسی سے بدلہ لینے کی بات نہیں کرنی. یہ ساری باتیں ان کو سمجھائی جا رہی ہیں، لیکن کیا وہ اس پر کاربند ہوں گے یا عمل پیرا ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ وقت بتائے گا. نواز شریف صاحب خود بتائیں گے کیا وہ اس پر عمل کریں گے یا بغاوت کریں گے، مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی، یہ اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو آج کی تازہ کارروائی ہے، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ایف آئی اے جس کا تمام کنٹرول یہ بی ٹیم جو اس وقت برسر اقتدار ہے مسلم لیگ کی، اور تمام جو آہا چیمہ اور اس کے علاوہ دوسرے تیسرے چیزیں لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں ان کی حکومت کے اندر، کیبنٹ کے اندر، اور تمام نظام جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ بڑی اچھی طرح سے کنٹرول کر رہی ہے. تو 2 کام ہوئے ہیں جی. ایک سابق سپہ سالار اعظم جو ہے، سپہ سالار جو ہمارے تھے آرمی چیف صاحب، ان کے سمتی مٹھو ڈوگر صاحب جو ہے ان کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا. اس بات کو آپ ذرا ذہن کے اندر رکھیں. بیان جو 5 لوگوں کا احتساب تھا وہ یہ نوٹس ایف آئی اے کا جانا، ایف آئی اے میں اتنی طاقت نہیں ہے جی کہ وہ اتنی بڑی شخصیت کے کسی آدمی کو، کسی پاورفل آدمی کے جناب رشتہ داروں کو یا ان کو نوٹس سرو کر دیں. ایک بات یہاں پر نوٹ کریں، جب باجوہ صاحب گئے ہیں 12 کلمے وہ لگا کر گئے. 12 کلمے یعنی درخت لگاتے ہیں نا پودے، بعض تو بیج کے ذریعے اگتے ہیں، بعض پودوں کی کلمیں لگائی جاتی ہیں. گلاب کا پودا کلم لگتی ہے، اسی طرح انہوں نے کلمیں لگائی. اب ان کو پھول نکلیں گے، بڑے ہوں گے، بڑے پھولیں گے. وہ 12 پودے ہیں جی جن کو وہ لگا کر گئے ہیں، ترقی دے کر گئے ہیں.
اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اب اگلی خبر یہ ہے جی کہ جناب ملک ریاض صاحب، ان کو جناب نوٹس بھیجا گیا، ان کو طلب کر لیا گیا کچھ معاملات کے لیے۔ ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ان کی 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے۔ کیا وہ وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف بن رہے ہیں القاعدہ ٹرسٹ کے اندر، یا زرداری صاحب کے متعلق کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا جو قاضی فائز عیسی صاحب کی ٹیبل پر ہے، اس کے اوپر کچھ قاضی صاحب نے سوال جواب بھی کیے تھے، معزز چیف جسٹس جو ہے ہمارے، کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، ان کے اوپر 400 ارب روپے کا ہرجانہ بھی ہوا ہے جی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 65 ارب دیا، باقی پیسے نہیں دیے گئے۔ یہ ساری باتوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں اور ان کو آپ ڈاٹ کو لنک کریں گے تو آپ کو صورتحال اگلی نظر آئے گی۔ اب اس کے علاوہ جناب جو معاملات ہیں ملک ریاض صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے معاملات، جو ملاقات ہوئی ہے وہ FIA کا نوٹس دینا اور قاضی صاحب کے پاس ایک فائل جانا، قاضی صاحب کا خود وہ نہ سننا، انہوں نے اپنا جو الیکشن کے والا معاملہ اس کے اوپر وہ بینچ میں سربراہی کریں گے، باقی جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو آرمی ایکٹ والا وہ کریں گے، یہ ساری باتیں۔ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کی بعض شکوں کو بحال رکھا گیا، باقی کچھ جو ہے وہ اس کو یعنی تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح باقی اور کچھ معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں، اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کے بعد اب وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان کی نظر ہے جی سندھ کے اوپر۔ پنجاب کی صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، KPK کی صورتحال کس طرف کو ہے، کون وہاں پر بھاری مینڈیٹ کے ساتھ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوگا تو وہ جیتے گا۔ کوئٹہ کے وہ لوگ اس طرف جائیں گے جی جس طرف ان کو کہا جائے گا، جتنے بھی لوگ وہاں سے جیتیں گے۔ سندھ کے اندر زرداری صاحب پر گردن پر انگوٹھا رکھ کر یا نیب کا دباؤ ڈال کر یا کسی اور ادارے کا دباؤ ڈال کر، یا ملک ریاض صاحب کا جو بیریا ٹاؤن ہے وہ ایک بڑا شہر ہے جی، 44 مطلب کہ پتہ نہیں کتنے ہزار ایکڑ پہ وہ مشتمل ہے، یعنی فیصل آباد سمجھ لیں یا سرگودا اس سے بھی بڑا شہر ہے فیصل آباد تقریباً جتنا وہ بیریا ٹاؤن ہے کراچی والا۔ یہ سارا کھیل ایک بڑا لمبا چوڑا کھیل ہے، اربوں کا کھیل ہے۔ اب زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ زرداری صاحب مفاہمت کے دور کے اندر 17 ماہ یا 16 ماہ ان کے ساتھی رہے، پھر اب 2/3 اکثریت لینے کی خاطر یہ کھیل چلایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا آدھی چھوڑ ساری کو جائے، وہ آدھی بھی گنوائے، یہ کام ہونے جا رہا ہے جی۔ یہ کھیل کس طرف کو جائے گا، اب اس کے آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں۔ کیا مٹھو ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو جو نوٹس دیا گیا اس کا رد عمل کیا آئے گا؟ جو پہلے بیان دیا گیا تھا کیا نواز شریف صاحب اس کو بھول جائیں گے؟ ملک ریاض صاحب کے ساتھ 1 گھنٹہ ملاقات، اس کے اندر کیا معاملات طے ہوئے ہیں؟ ملک ریاض صاحب کو ریلیف دیا جائے گا، کسی کے لیے وہ وزن جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، وہ عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ زرداری صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی اکثریت کیوں جو سروے آئے ہیں اس کے مطابق تو 29 سیٹیں بھی نہیں بنتی مسلم لیگ نواز کی پنجاب کے اندر، KPK ان کے ہاتھ سے مکمل فارغ۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپل پارٹی MQM اور پاکستان تحریک انصاف، کچھ GDA، اس طرح کوئٹہ کے اندر باب گروپ اور کچھ آزاد امیدوار وہ، اور کچھ پاکستان تحریک انصاف۔ نواز شریف صاحب کہاں پر کھڑے ہیں جی؟ اب ان کی حکومت بھی بنانی ہے، یہ جو اٹھا کر پریس کانفرنس سے کروائی جا رہی ہیں، یہ بھی وہاں سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں جہاں پر ان کے طاقتور MNA MPA جو ہیں جن کو انہوں نے کیبنٹ کے اندر لے کے آنا ہے، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر جناب یہ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہیں اس طرف کو جا رہے ہیں۔ اب وہ جو کلمے باجوہ صاحب لگا کر گئے ہیں، وہ کلمے زرداری صاحب جن کے یہ پانسک بھی نہیں، انہوں نے ان کو گڑی خدا بخش میں معافی بھی منگوائی، ان سے نعرے بھی لگوائے۔ ان زرداری صاحب کے متعلق اس دن اعتزاز احسن صاحب کی ایک پریس کانفرنس میرے چینل پر پڑی، انہوں نے کہا کہ جب زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کو یوں کرتے ہیں تو اس زرداری صاحب کے یوں کرنے پر وہ بھاگے آتے ہیں۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کا لفظ ہے۔ وہ زرداری صاحب کیا ملک ریاض کے ذریعے ان پر دباؤ ڈال کر ان کو پریشرائز کر کے حکومت کا مفاہمتی گروپ کا یا کسی بھی طریقے سے وہ شامل کروایا جائے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہونا، پھر نواز شریف صاحب کے گروپ سے ملاقات ہونا، پھر نواز شریف صاحب سے
ٹیلی فون پر بات ہونا، یہ ساری باتیں نواز شریف صاحب کو آنے والا چوتھے وقت کا وزیر اعظم بنانے کی طرف جا رہی ہیں. کیا یہ سب معاملات ٹھیک رہیں گے؟ جب باجوہ صاحب کے رشتہ داروں پر یا باجوہ صاحب پر ہاتھ پڑے گا، جنرل فیض حمید صاحب پر ہاتھ پڑے گا، زرداری صاحب پر ہاتھ پڑے گا، تو اس کے بعد زرداری صاحب اس کے ریئیکشن میں کیا کریں گے؟ اس کے بعد وہ جو کلمیں لگی ہوئی ہیں وہ اپنی سپورٹ کس کو دیں گی؟ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب وہ اس وقت ضرور شکنجے کے اندر ہیں. باقی ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ اب 24 تاریخ کو عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے بلایا اور نواز شریف صاحب کو بلایا. یہ ایک اس کو بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے. یہ کیوں بلایا گیا آپ اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکے. اس کے اوپر غور کریں تو نواز شریف صاحب بھی عدالت جا رہے ہوں گے. ٹائمنگ آپ نوٹ کرنا، ابھی 26 آئی تو نہیں، لیکن آپ ٹائمنگ نوٹ کرنا کہ عمران خان صاحب کو پریزنر وین کے اندر ڈال کر جیل وہاں پر الیکشن کمیشن کے دفتر لے جایا جائے گا. نواز شریف صاحب کا راستے میں ان کو دکھایا جائے گا کہ وہ دیکھیں وہ عمران خان جو آپ کا دشمن تھا، آپ کو اندر کیا تھا یا جو بھی آپ کے ساتھ کیا تھا، آج وہ آپ کے سامنے ہم نے وعدہ پورا کیا. وہ جیل میں بھی ہے، وہ پریزنر وین میں بھی جا رہا ہے، اور مرہون منت ہے الیکشن کمیشن کا. وہ اس دن فرد جرم عائد کریں گے یا نہیں کریں گے. جو توہین الیکشن کمیشن ہوئی ہے یہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر کس کس پر لگے گی، یہ اب راستہ کھل گیا ہے. توہین زرداری والا راستہ بھی کھل گیا، توہین بلاول والا بھی راستہ کھل گیا. یہ اب آنے والے دنوں کے اندر جب یہ حکومت بدلے گی، ابھی تو چاند چڑھا ہوا نا، چاندنی رات ہے، پھر اس کے بعد چاند غائب ہو جاتا ہے، پھر چاند کے بعد ایک سورج نکلتا ہے، اس کی تپش بہت ہوتی ہے. جس دن وہ تپش ہوگی اس دن یہ چاند والے لوگ جو ہیں پھر یہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا، پھر اس دن یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. دوسری ویڈیو جو ہے اس میں اندر میں انالیسس کرنے کی کوشش کروں گا کہ نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا، مجھے کیوں نکالا سے لے کر میں کیوں آیا تک، اس کی میں جو ہے ویڈیو میں آپ کے ساتھ اگلی جو ہے وہ شیئر کروں گا. میری طرف سے خدا حافظ جی. یہ سارے ڈاٹس میں نے آپ کو بتائے، اگر ان کو کنیکٹ کیا جائے اور جو جلسہ ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی. اب ان سارے ڈاٹس کو آپ اپنے ذہن میں کنیکٹ کریں تو بات وہی ہے، جو آدھی چھوڑ ساری کو جائے وہ آدھی بھی گنوائے. خدا حافظ جی.